السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ میرے پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں وہ نسخہ جات آپ سے شیئر کروں جو میرے اپنے آزمودہ ہے، جو میں نے مریضوں پر آزمائے اور مجھے اس کے بہت اچھے رزلٹ ملے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، اور جو بندہ اپنے ساتھ علم لے کر مر جاتا ہے، خاص طور پر حکیم تو وہ جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اپنے علم کو اپنے نسخہ جات کو شیئر نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ پیچھے کوئی علم ختم نہیں ہو جاتا، یہ علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی علاج ہے کسی مرض کا، تو اس کو شیئر ضرور کرنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ، وہ دوست، وہ بہن بھائی جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں، آپ کے نسخہ جات پر عمل کر کے اللہ ان کو شفا دے، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو جنت لے کے جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چھوٹی سی خوشی کے لیے ہم گناہ تو کر دیتے ہیں، لیکن نیکی کرنے کے لیے ہم 100 بار سوچتے ہیں کہ کریے کہ نہ کریے۔ بات یہ ہے۔ اچھا پھر ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ پخانہ کا بغیر کسی ارادے کے نکل جانا۔ بات یہ ہے پھر ناظرین کہ میرے پاس بہت سے ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں، بہت سی ایسی عورتیں بھی آئی ہیں کہ جن کو ڈاکٹروں نے کیا کیا کہ علاج ڈائریکٹ معدے کی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض تو ایسے جو نیم ڈاکٹر ہیں نا، عطائی ڈاکٹر جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر پیٹ میں درد ہوئی ہے یا پخانے لگ گئے ہیں، 1 2 3 4 پخانے آ گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ گلوکوز لگنا، جی بوتل لگنی جی، انہوں 1000 2000 روپیہ بوتل کا لے لیتے ہیں، اور وہ بندے کو بوتل لٹکا دیتے ہیں، بلکہ وہ بوتل نہیں لٹکاتے، بندے کو لٹکا دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ پھر 1 بوتل، پھر 2 بوتل، 3 4 5 بوتلیں لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح زچہ بچہ کی بھی حالت یہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ کو عورت جاتی ہے اپنا ڈیلیوری کا کیس کروانے کے لیے، تو عورتیں جو ہے وہ ان کو بوتل لگا دیتی ہیں، 5 7 8 بوتلیں لگا دیتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر حرارت جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، حرارت گردیزی جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے پھر مریض کی جو حالت ہے وہ غیر ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ شہر لے جاؤ، جی جو گاؤں میں جو عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لو جی انہوں شہر لے جاؤ، ہونے کا علاج نہیں ہوتا، یا کیا کہتے ہیں کہ اخیر یہ کہتے ہیں جی گم ایزا ہو گیا ہے، یہ جی ہوں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ مریض کی پہلے جو طبیب ہوتا ہے، وہ جو اصل طبیب ہوتا ہے، وہ مریض کی پہلے نبض دیکھتا ہے، اس کی تمام ہسٹری جانچنے کے بعد کچھ مریض سے بھی پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کھایا، کیا حالت ہے آپ کی۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ پخانہ کا غیر ارادی طور پر نکل جانا، بات یہ ہے میرے ناظرین کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ تو بوتلیں لگا دیتے ہیں، لیکن جو حکیم ہے وہ تمام ہسٹری جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ نعمت دی ہوئی ہے، میں بھی نبض دیکھ کر مریض کی جو ہے وہ کیفیت سے آگاہ ہو جاتا ہوں۔ لیکن جو دوست مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، فون پہ بات کرتے ہیں، ان کی ہسٹری جاننے کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو جب ایسے مریض کا میں نے آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ کبھی کبھی مرض معدے میں نہیں ہوتا، مرض یہاں ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے پخانہ کا بغیر ارادے کے نکل جانا، تو دوستوں نے مجھے بتایا، ایسے مریضوں نے مجھے بتایا کہ ہم بیٹھتے ہیں ہوا خارج کرنے کے لیے، جیسے بندے کو ہوا آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے ہوا آتی ہے تو ساتھ میں پخانہ بھی آ جاتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو مرض معدے میں نہیں تھا، مرض یہاں تھا۔ پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا جی بہت سی الجھنیں ایسی ہیں، بہت سی پریشانیاں، دماغ میں ایسی جنگ چل رہی ہے، ایک ایسا جو ہے نا دل میں جو ہے نا وہ کرودھ بھرا ہوا ہے، غصہ بھرا ہوا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی جو ہے نا یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے، دل جو ہے نا وہ ہر وقت ڈوبا ڈوبا رہتا ہے۔ تو مریض کی تمام ہسٹری جب اس نے بتائی، اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا جو ہے نا وہ بڑا کرم تھا، اب کرائسس آئے ہیں، تو کرائسس آنے کی وجہ سے رات کو نیند ختم ہو گئی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، میرے بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں، جو کہ مجھ سے لو تھے پہلے کاروباری لحاظ سے، اب ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، میرے دائیں بائیں سے گزر جاتا ہے پیسہ، اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ایسی نا امیدی والے باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو رحمت اللہ کی ہے وہ نیکوکار لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ دے گا۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گے تو نعمتیں ختم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری سانسیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ کی، سانس لینا ایک نعمت ہے، سانس اندر لے کر جانا ایک نعمت ہے، باہر لانا دوسری نعمت ہے، آنکھیں جھپکنا، انگلیوں ایسے ایسے کرنا، یہ سب نعمتیں ہیں میرے بھائیوں۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم، مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، ہم کرکٹ اگر کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو وہ ایک بندہ بال کراتا ہے تو آپ کک لگانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں لگتی، دوسرا بال کراتے ہیں، کک لگاتے ہیں، نہیں لگتی، تیسری کراتے ہیں، چوتھی کرتا ہے، مطلب ہے کہ وہ آپ کے بلے کو ٹچ نہیں کرتی، دائیں بائیں سے گزر جاتی ہے۔ اسی طرح رزق بھی اگر آپ کے دائیں بائیں سے گزر ہے، پریشان نہ ہوں، وہ آپ کے لیے تھوڑی سی آزمائش آئی ہوئی ہے۔ تو کبھی کبھی ایک بال ایسی ہوتی ہے کہ آپ آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لگتی ہے آ کے بلے کے اوپر، اور آپ آنن فانن وہ بلے کو ایسے کرتے ہیں تو وہ چھکا لگ جاتا ہے، وہ چھکا آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں یار ایویں بس ایویں نکا جی کام ہوا تو بس اللہ پاک نے کیویں سبب لا دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ پہ ضرور توقع رکھا کرے۔ تو یہاں پر جو اس مریض کی کیفیت تھی وہ مرض معدے میں نہیں یہاں پہ تھا، تو ڈاکٹروں سے اس نے بہت سا علاج کروایا۔ وہ کہتا ہے جی 5 بوتلیں لگوائی ہیں، 5 بوتلیں لگوانے کے بعد وہ جو ہے نا وہ مریض کی حالت اتنی ٹھنڈی ہو گئی، اس کا مزاج اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ اب بلکہ اس کے معدے میں ہوا بن گئی، معدہ سرد ہو گیا۔ تو میں نے ان کا معدے کے بجائے یہاں پر علاج کیا، ان کی الجھنیں ختم کی، ان کو دوائی دی، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو نسخہ آپ نوٹ فرما لیں پیارے ناظرین، بات لمبی ہو جائے گی، پھر آپ کہتے ہیں کہ باتیں آپ زیادہ کر دیتے ہیں۔ بات یہ، پہلی چیز آپ لکھ لیں اجوائن، اجوائن آپ نے لینی ہے 2 تولہ، تارا میرا آپ نے لینا ہے 2 تولہ، آملہ خشک آپ نے لینا ہے 2 تولہ، سونڈ لینی ہے آپ نے 2 تولہ، سونف لینی ہے 2 تولہ، اور کالا نمک آپ نے لینا ہے 1 تولہ۔ تمام چیزیں آپ نے کوٹ لینی ہے، باریک کر لینی ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تو اس کے اندر نمک مکس کر دیں، تو یہ آپ کی آدھا چمچ خوراک صبح اور آدھا چمچ رات کو ہونی چاہیے، اور ساتھ میں مربع آملہ اس مریض کو دے، کیونکہ مربع آملہ دھو کے دینا ہے آپ نے، تو یہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ اگر پیٹ کے اندر آپ کو گڑبڑ رہتی ہے یا وٹ جنہوں کہتے ہیں پہنتا مروڑ پڑتے ہیں تو پھر بھی یہ ٹھیک ہے۔ یہ ٹینشن کے لیے، دماغی الجھنوں کے لیے، نیند کی کمی کے لیے یہ بڑا زبردست یہ ٹوٹکا ہے۔ تو جسم کے اندر جو کمزوری آ جاتی ہے، کیونکہ پخانے 1-2 کا جب بندہ پانی کی طرح پخانا آتا ہے نا تو کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا زبردست ہے۔ تو ایسے مریض کو ڈاکٹر ذرا جو ہے نا وہ کہتے ہیں انہوں گرم روشایا نہ دیا جائے، انہوں روٹی بھی نہ دیا جائے، انہوں دیسی گھیو بھی نہ دیا جائے، بلکہ میں یہاں پر یہ تجویز کرتا ہوں کہ ایسے مریض کو آپ مونگ پھلی دیں، اور اوجری بڑی زبردست خوراک ہوتی ہے، میں بھی استعمال کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں۔ اوجری چھوٹے جانور کی ہو یا بڑے کی، اوجری ضرور کھایا کریں، ہفتے میں 1 بار ضرور کھایا کریں، اوجری بڑی زبردست ہے۔ سونگی ضرور کھایا کریں، کشم جس کو بولتے ہیں، وہ بھی بڑی زبردست۔ سبزیاں ساری کھائیں، کریلا ملے، کدو ملے، ٹھنڈے ملیں، بادام ملے آپ کو، یا بھنڈی ملے، تو لیکن وہ دیسی گھی میں بنا کر آپ کھایا کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس کے متعلقہ بحث۔ پیارے ناظرین، انشاءاللہ بہت جلدی نئی ویڈیو نئے علم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانیاں فرمائے۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیں 034341674776۔ اللہ حافظ پیارے ناظرین۔